وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں ان سے میری ایک گزارش ہے، گھومنے والی ایک جماعت ہے جو پورے دنیا میں گھومتی ہے۔ یا آپ کو گھومنے والی بیماری کب سے لگ گئی؟ آپ کا تعلق تو اس جماعت سے ہے جو نبی کی محبت میں جھومنے والی جماعت۔ اور جو لوگ کھڑے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ ہم سے بھی پکا سنی لگتے ہیں۔ ہم لوگ اخیر میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ شروع ہی سے قیام فرما رہے ہیں۔ ابھی آپ بیٹھیے، بعد میں کھڑے ہو جائیے گا۔ ایک بدعقیدہ نے ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ میلاد کے اخیر میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا اپنے پاؤں سے کھڑا ہوتا ہوں یا آپ سے ادھار مانگتا ہوں؟ پاؤں ہمارا ہے، ہم کھڑا کریں بیٹھا ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ ثانی اخیر میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ کے پیغمبر اخیر میں آتے ہیں۔ ہم نے کہا وہ ہمارے پیغمبر ہیں، آپ کے باپ کے پیغمبر کوئی الگ ہے کیا؟ آپ کے پیغمبر پتہ چلا وہ آپ کے نہیں ہیں نا، ہمارے ہیں۔ کہا نہیں وہ سب کے ہیں۔ ہم نے کہا تو پھر کا سوال جب تم کو نہیں کرنے آتا تو جواب کیا سمجھو گے؟ کہا بھول ہو گئے۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے آگے بولو۔ کہا پیغمبر میلاد کے اخیر میں آتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہا بیچ میں آتے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا شروع میں آتے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا تو آتے کب ہیں؟ ہم نے کہا آتے ہی نہیں۔ نہ اخیر میں آتے ہیں، نہ بیچ میں آتے ہیں، نہ شروع میں آتے ہیں، وہ آتے ہی نہیں۔ تو کہا کیوں آتے نہیں؟ ہم نے کہا اس لیے کہ وہ جاتے ہی نہیں۔ ہم نے کہا نہ وہ آتے ہیں نہ جاتے ہیں، وہ اینی ٹائم ہر جگہ موجود رہتے ہیں، اسی لیے ہم ان کو حضور کہتے ہیں۔ ہم ان کو حضور کہتے ہیں۔ یہ کتنے بڑے بے وقوف ہیں جو حضور بھی کہتے ہیں اور دور بھی کہتے ہیں۔ ان سے کہتا ہوں حضور کہتے ہو تو دور مت کہو، دور کہتے ہو تو حضور مت کہو۔ اسی لیے نظامی صاحب قبلہ کہتے تھے کہ وہابی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ وہابی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ اب پلٹ کے کہتے تھے کہ سمجھتا تو بیچارہ بولتا کہاں۔ اسی طرح ایک بدعقیدہ نے ہم سے کہا کہ آپ نبی کا نام سن کر انگوٹھا کیوں چومتے ہیں؟ ہم نے کہا اپنا نہ آپ کا۔ سننے لوگ اپنا انگوٹھا چومتے ہیں کہ آپ کا کہا نہیں اپنا۔ ہم نے کہا تو اس میں آپ کو ٹینشن کیوں ہو گیا؟ ارے بھائی میرا ہاتھ ہے، ہم کھجلا رہے ہیں، کسی کو کوئی پریشانی ہے؟ ہمارا ہاتھ ہم کھجلا۔ آپ کو کیوں ٹینشن ہے بھائی؟ آپ کا ہاتھ پکڑ کے ہم چومیں تو ٹینشن کوئی سننی، آپ دوسرے کا تو ہاتھ نہیں چومتا، اپنا چومتا، اس میں آپ پریشان کاہیں چومتے ہیں؟ ہم نے کہا یہ میٹر الگ ہے۔ آپ اپنی بیوی کو کاہیں چومتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو کاہیں چومتے ہیں؟ آپ اپنے ناتی پوتا کو کاہیں چومتے ہیں؟ کیا کہنے؟ کہا میری بیوی میرا بیٹا میری بیٹی میرا ناتی میرا نتنی ہم چومے چاٹے آپ کو کہا؟ ہم نے کہا میرے غوث میرے خواجہ میرے پیر میرے چومے چاٹے تمہارے باپ کو کیا؟ تمہارا بچہ تمہارا ناتی تمہارا پوتا تم ہو، ہمرے پیر ہمرے مرشد ہمرے خواجہ ہمرے غوث، ہم تمہیں چاہتے ہیں، تم ہم کو بولے گا نا ہم تم کو بولیں گے۔ جھنجھٹ مت پھیلاؤ۔ بہت اچھے بات کیا کہنے
الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى لا سیما علی شارع المصطفى علیہ التحیۃ والثناء وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء اولی التقى واولی النقى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین سبحان اللہ سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم. آپ لوگ ذرا آگے بڑھیے تو قوم کا امام اتنا پیچھے ہو ٹھیک نہیں. قوم کے امام کو اتنا پیچھے نہیں ہونا چاہیے. ذرا ذرا آگے بڑھیے تو جس کو جگہ نہیں ملی ہے وہ اوپر چلا ہوئے جگہ ہے اوپر. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے پہلے آئیے ہم اور آپ بارگاہ نبوت رسالت پہ درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. 2:30 بجے دن کو میں آیا. 2:30 بجے کے بعد مجھ کو مائک ملا. 12 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد مجھ کو مائک ملا. اور جو میرے بعد آئے وہ پہلے بول کے پار گھاٹ لگ گئے. کمیٹی سے میں نے پوچھا تھا کہا 2 بجے تک آپ کو بٹھا دیا جائے گا, لیکن کافی دیر ہو گئی. حقیقت میں میں نے خدمت خلق انجمن کی جو دعوت قبول کی تھی وہ تاریخ 12 بجے ختم ہو گئی. جنہوں نے دعوت دی تو ان سے پوچھیے کہ انہوں نے کس تاریخ کی دعوت دی تھی. وہ تاریخ 12 بجے ختم ہو گئی. اب وہ میری مرضی ہے کہ ہم جتنی دیر بولیں. بڑی اچھی تقریر آپ نے مفتی زبیر احمد صاحب محتمم عربی کالج پورنیہ سے سماعت کی. اور جب میں آیا تو اس وقت وہ بول رہے تھے, عورتوں کو حقوق بتا رہے تھے کہ مردوں کا یہ حق ہے, عورتوں کو اس حقوق کو ادا کرنا چاہیے. یہی موضوع تھا ان کا. بعد میں انہوں نے کہا کہ مردوں کو بھی چاہیے کہ عورتوں کا حق ادا کرنا چاہیے. مرد لوگ بہت خوش, مگر میں اگر عورتوں کا حق بتا دوں نا تو گھر گھر میں چولہا بند ہو جائے گا. میرے پاس وہ ہتھیار ہے. گھر گھر میں نہ چولہا بند ہو جائے تو مولوی نام نہیں. بنگال بند اور بہار بند تو تم نے سنا ہے, گھر گھر میں چولہا بند ہو جائے. بولو, عورت خالی خدمت کرے ان کی, یہ ان کو ڈنڈا سے مارے. ارے عورت کا درجہ آپ کو نہیں معلوم. عورت کا درجہ بہت ہے. اتنا بڑا درجہ ہے عورت کا کہ کسی مرد کے لیے کبھی کعبہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا. یہ عورت ہی ہے جس کے لیے کعبہ اپنی جگہ سے ہٹا. جب رابعہ بصریہ حج کرنے کے لیے جا رہی تھی تو 1 قدم چلتی تھی, 2 رکعت نفل پڑھتی تھی. اللہ کو اس بندی پر رحم آ گیا اور خانہ کعبہ کو خدا نے حکم دیا, سارے حاجی 13 طواف کرتے, ایک بندی میری آ رہی, آگے بڑھ کے تو اس کا سواگت کر. کیا کہنے بابا, خانہ کعبہ اپنی جگہ سے ہلا اور جڑ سے اکھڑ کر رابعہ کو ویلکم کہنے کے لیے آگے بڑھا. کیا بات ہے. علماء سے پوچھئے, ذمہ دار اسٹیج پر ذمہ دار علماء کی ایک پڑھی لکھی جماعت موجود ہے. بے شک. اسی درمیان میں خواجہ حسن مصری آ گئے خانہ کعبہ کا طواف کرنے, بہت پریشان, کعبہ کہاں گیا. پھر سوچ رہے تھے لگتا ہے غلط جگہ آ گئے. پھر سوچ رہے تھے کہ نہیں ہم تو برابر آتے ہیں, لیکن آخر معاملہ کیا ہے. غیب سے آواز آئی آپ غلط جگہ نہیں آئے ہیں, صحیح آئے ہیں. اور ٹھہریے, کعبہ رابعہ کو ویلکم کہنے گیا ہے. اگر آپ کی بیوی, ہماری بیوی, عورتیں اپنے اپنے شوہر سے مطالبہ کریں
کہ کسی عورت کے لیے کعبہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا. بلبل بنگال نے آج ہم لوگوں کا ذہن کھول دیا. آنکھ پر سے پٹی ہٹا دی کہ عورتوں کا درجہ کیا ہے. نہ وہ دھوبن ہے کہ کپڑا دھوے گی، نہ وہ باورچین ہے کہ کھانا بناوے گی، نہ وہ مم ہے کہ تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی. ارے عورت کا درجہ تو اتنا بڑا ہے کہ کعبہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا، ہم لوگ کھانا نہیں بنانے گے. بولیے اے مردوں، آپ کے پاس کیا راستہ ہے ان کو خاموش کرنے کا؟ کیا کہنے؟ سری مار کا گھی لگا کر کے مونچھ میں پورتے ہیں کہ ہم مرد ہیں، لیکن تمام مردوں سے عورتوں کا سوال ہے کہ میرے سوال کا جواب دیجیے. کسی مرد کے لیے کعبہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا، مگر عورت کی ذات ہے جس کے لیے کعبہ اپنی جگہ سے ہٹا. بلبل بنگال نے آج یہ میرا مرتبہ واضح کر دیا. کیا جواب دیجیے گا؟ ہے جواب؟ 0 سناٹا. جواب نہیں ہے. جواب نہیں ہے. کیا بھلے ہمارے اختر پرواد PhD کر رہے ہوں لیکن جواب نہیں. میں نے عورتوں سے کہا شوہر ہے کھانا بناؤ، کہا نہیں بنائیں. ہم لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. تو میں بھی تو مرد ہی ہوں نا. میں بھی تو مرد ہوں. میں نے سوچا اگر جواب نہ دوں گا تو سب کے ساتھ میری بھی بدنامی ہوگی. میں نے عورتوں سے کہا کھانا بناؤ ورنہ میں تقریر کو پلٹنا بھی جانتا ہوں. میں صرف بتانا ہی نہیں جانتا ہوں، رلانا بھی جانتا ہوں. کیا کہنے بابا بابا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ ہم لوگ کھانا نہیں بنائیں گے. ہم نے کہا نہیں بنائیں گے تب ہم پلٹ رہے ہیں. بے شک عورت کے لیے کعبہ اپنی جگہ سے ہٹا، مگر وہ کیسی عورت تھی. ایک قدم چلتی تھی 2 رکعت نماز پڑھتی تھی، ایک قدم چلتی تھی 2 رکعت نماز پڑھتی تھی. تمہاری طرح ایک قدم چلے 3 درجن گالی بکے، ایک قدم چلے 3 درجن گانا گائے. جا کر ان کا معاملہ ٹھنڈا ہوا. یہ مفتی صاحب کی تقریر ہمارے سر آنکھوں پر. بے شک عورتوں کو مرد کا حق ادا کرنا چاہیے، مگر مرد کو بھی عورت کا حق ادا کرنا چاہیے. بے شک حق. میں رہنے والا بہار کا ہوں، رہتا ہوں کلکتہ. میرا مکان آرا ہے بھوجپور. میرے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کڑے ٹھیک رہے لے آٹا مردے ٹھیک رہے گا. عورت جناب مارنے کی چیز نہیں ہے. عورت سے پیار کرو، نبی کی سنت ہے. عورت خدا کی وہ بہترین مخلوق ہے کہ جنت میں سب کچھ تھا مگر بابا اعظم کا من نہیں لگ رہا تھا. کیا کہنے؟ بولو کیا جنت میں کیا نہیں تھا؟ سب کچھ تھا جی، لیکن بابا اعظم کا من نہیں لگ رہا تھا. جب دادی ہوا آ گئی تو ان کی طبیعت مست ہو گئی. آپ کے گھر میں بھی سب کچھ ہو اور بیوی نہ ہو تو گھر سے آنے کے بعد، گھر میں گھسنے کے بعد گھر کاٹنے دوڑتا ہے. اور گھر میں کچھ نہ ہو اگر بیوی ہو، تھکے مادے آپ آتے ہیں، بیوی نے ہنس کے سواگت کیا تو آپ کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے. کیا کہنے بابا. شانتی کا نام عورت ہے. بے شک. چین کا نام عورت ہے. قرار کا نام عورت ہے. حق یہ ہے کہ ذرا صحیح ٹیڑھی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کی پیدائش پسلی کی ہڈی سے ہے اور پسلی کی ہڈی تھوڑی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس لیے سیدھی ہوگی مگر پھر بھی جلیبی کی طرح ہوگی. سیدھی ہوگی تب جلیبی کی طرح ہوگی اور اگر ٹیڑھی ہوگی تو امرتی کی طرح. اسی لیے حضور نے فرمایا عورت کی پیدائش پسلی کی ہڈی سے ہے اور ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے، دھیرے دھیرے اس کو سیدھا کرو. دھیرے دھیرے حدیث ہے، دھیرے دھیرے سیدھا کرو ورنہ ٹوٹ جائے گی. مطلب دھیرے دھیرے سمجھاؤ ورنہ طلاق ہو جائے گا. کیا بات. ہو سکتا ہے آپ میں کوئی کہے کہ عورت اگر نالائق ہے تو کیا کیا جائے؟ عورت کو مارو مت، عورت کو پیٹو مت،
عورت نہ مارنے کی چیز ہے، پیٹنے کی چیز ہے، عورت پیار کرنے کی چیز ہے جی۔ عورت کے ساتھ کھاؤ، عورت کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھاؤ۔ آج کا لڑکا اگر اپنی بیوی کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھاتا ہے تو اس کے ماں اور باپ دونوں ناراض ہو کر پورے محلے میں پرچار کرتے ہیں۔ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ماں باپ کو نہیں معلوم ہے کہ میاں بیوی کا ایک ساتھ کھانا نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے صرف لڑکوں کو مجرم قرار نہ دیا جائے۔ ماں کیا باپ بات ہے؟ کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے کبھی انجانے میں جرم کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، حضرت ہم نے کہا میرا بیٹا اپنی بیوی کو لے کے بمبے چلا گیا، آپ تعویذ دے دیجیے چلا آئے۔ ہم نے کہا اپنی بیوی کو لے کے گیا ہے؟ کہا ہاں۔ ہم نے کہا اللہ کا شکر مناؤ، تمہارا لڑکا بہت اچھا ہے، دوسرے کی بیوی لے کے نہیں گیا۔ بہت اچھا لگا۔ ارے اپنی بیوی کو لے گیا تو کون غلط کام کیا ہے بھائی؟ تو اچھا کام کیا ہے۔ حضور اپنی بیوی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ گوشت کھا کر ہڈی پھینک دیتی تھی تو سرکار اسی جھوٹے ہڈی کو چوستے تھے۔ عائشہ صدیقہ پانی پی کر چھوڑ دیتی تھی تو حضور اسی جھوٹے پانی کو وہیں سے منہ لگا کر پیتے تھے جہاں سے عائشہ نے منہ لگا کے دیا ہے۔ نبی سے بیوی سے پیار کرو، بیوی کو مانو جانو، کھلاؤ پلاؤ، گھماؤ پھراؤ۔ نوجوان سوچتا رہے یار اچھا مزاج کا مولوی ہے تو ہمارے مزاج کا مولوی۔ بیوی سے پیار کرو، بیوی کو جانو، کھلاؤ پلاؤ۔ ایک کام بچ کے بیوی سے مرید مت ہو۔ اب کچھ لوگ بیوی سے پیار کرتے کرتے مرید ہو جاتے ہیں، کی گڑبڑ۔ مرید ہونا کہ جوسا چلے جاؤ، بریلی چلے جاؤ، مراٹھا چلے جاؤ، سرکاہی چلے جاؤ، بیوی سے مرید نہ ہو۔ اور غلام بنو، حوض کا غلام بنو، خانہ کا غلام بنو، مخدوم کا غلام بنو، آیت کا غلام بنو، جورو کا غلام نہ بنو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میری تقریر ہمیشہ وائلنس برابر ہوتی، میں ڈس وائلنس تقریر کا قائل نہیں۔ حقوق عورتوں کے بھی ہیں، حقوق مردوں کے بھی ہیں، ہر آدمی کو حق ادا کرنا چاہیے۔ اے بابو کون بیماری ہے؟ کوئی بیماری ہے کہاں؟ کو معلوم نہیں کون بیٹھا ہوا ہے؟ میرے سامنے پرندے نہیں پر مارتے ہیں، اس لیے کہ اٹھے نہیں کہ ہم خوراک دیے، ان کو سوچنا نہیں پڑتا ہے۔ یاد چند شیر نعت کے ملاحظہ فرمائیے۔ غلام رسول شہیدہ اور حبیب اختر حبیبی پرواز حبیبی جیسی تو میرے پاس آواز نہیں۔ اختر پرواز حبیبی ماشاء اللہ دیکھنے کی چیز بھی ہے اور سننے کی چیز بھی ہے۔ ہم نہ دیکھنے ہی کے لائق ہیں نہ سننے ہی کے لائق ہیں۔ منہ میں 3 دانت کے علاوہ دانتیں نہیں ہے، دیکھ ہی رہے ہیں کالا کلوٹا، کٹے بانس کی طرح آواز ہو گئی۔ اب ان کی طرح ترنم ریزی میں کہاں سے لاؤں؟ یہ تو ترنم ریز ہیں، ترنم خیز ہیں، ترنم بیز ہیں۔ مگر مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ظاہری شو کو نہیں دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم والى نياتكم او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف اللہ تمہارے ظاہری ٹیپ ٹاپ کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ یعنی مجھے کہنے دو وہ صرف فلوس کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ خلوص کو دیکھتا ہے۔ اجازت ہو چند شعر میں بھی سنا دوں؟ کیا بات؟ اب آپ کی مرضی، سبحان اللہ کہیے نہ کہیے، میرے طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، پھر اپنا ایک مزاج ہے۔ ہاں کہیے گا تو ٹھیک ہے، نہیں کہیے گا تو بھی ٹھیک ہے۔ ہم دوڑا کے رگیٹ کے پکڑ کے تم پٹک کے منہ میں انگلی ڈال کر بول سبحان اللہ، تیرا اپنا یہ مزاج نہیں ہے۔ ہم اتنا جانتے ہیں ہم اتنا جانتے ہیں کہ یہاں مدرسہ بھی ہے اور اسکول بھی ہے،
مدرسے کے مولوی اور اسکول کے ماسٹر اگر کسی شاگرد کو ایک گھونسا مارے تو کیا یہ بھی کہتے ہیں کہ چلاؤ رو؟ یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو چوٹ لگی باپ رے باپ، مائی رے مائی، دادا ہو دادا، وہ تو بس خالی چوٹ لگنے کی دیر ہے۔ آج میں یہی دیکھنا چاہتا ہوں کس کے سینے نے عشق رسول کی چوٹ کھائی ہے، اسے کہنا نہیں پڑے گا، وہ تو جناب میرا بے ساختہ سبحان اللہ کہے گا، الحمدللہ کہے گا۔ تو چند شعر ملاحظہ فرمائیے۔ اے آمینہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا کہنا ہے۔ اے آمینہ کے نگاہیے، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آمین کہیے۔ کیا بہت آنکھیں ترس رہی ہیں زیارت کے واسطے، ایک دن حضور خواب میں جلوہ ایک جگہ مشاعرہ ہوا، ایک شاعر نے ایک کلام پڑھا، ایک آدمی نے کہا کہ حضور دوبارہ ارشاد ہو، سے کہا کہ سمجھے بھی ہو کیا ایسے ہی کہا سمجھتے تب کہیں بولتے کہ دوبارہ ارشاد ہو، ایسا تو نہیں ہے نا۔ آنکھیں ترس رہی زیارت کے واسطے، زیارت کے واسطے ایک دن حضور خواب میں تشریف شیر سنیے۔ اپنے نبی کا اخلاق دیجیے۔ جو گالیاں
بھی سن کے دعائیں دی بار بار دعائیں دی بار بار ایسے نبی پہ دوست تو قربان جو گالیاں بھی سن کے دعائیں دیوار بار کیا کہنے دیوار بار ایسے نبی پہ دوست تو ایمان لائیے قربان جائیے چند شعر سن لیجیے بھوجپوری زبان میں. میں رہنے والا بھوجپور آرا کا ہوں. ہمارے گھر میں جو زبان بولی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں بھوجپوری. چند شعر سنیے بھوجپوری زبان میں, ایک دم پیور بھوجپوری, ورنہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں پوربی یا کہتے ہیں کہ بھوجپوری ہے, قوم کو الو بناتے ہیں. پیور بھوجپوری سنیے. مہوا کر کے مدینہ کی اوریا